ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے آیت نمبر 234 تک پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 235 پڑھیں گے، کچھ حصہ اس کا باقی رہ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ حصہ اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے آئے گا۔ تو چلیے آج کی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تعیدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں۔ دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 234 جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جن کی شوہر فوت ہو جائیں وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھیں، اور اس کے بعد پھر جس سے چاہیں وہ شادی کر لیں۔ اب ان مردوں کے بارے میں حکم ہے کہ جو ان سے کوئی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ عدت کے دوران اگر تم اشارہ کنایہ سے کوئی بات پہنچانا چاہو تو پہنچا سکتے ہو، لیکن نکاح کا جو ارادہ کھلے عام ظاہر مت کرو اور اس کو پختہ بھی مت کرو۔ نکاح اس وقت کرو جب عدت پوری ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایک نیچر ہے کہ یہ تمہارے دل میں خیال تو آئے گا۔ ایک عورت بیوہ ہو گئی تو کچھ لوگ چاہیں گے کہ اس کے ساتھ وہ شادی کر لیں، تو فرمایا کہ عدت کے دوران صرف ایک اشارے کے طور پر پیغام بھیج دیا جائے، لیکن کھلے عام اور نکاح کا پیغام یا منگنی کی جو رسومات ہوتی ہیں اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ عدت رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر عورت کا حمل ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، اور اگر کوئی شخص عدت پوری ہونے سے پہلے منگنی کر لیتا ہے اور یا نکاح ہی کر لیتا ہے تو حمل اگر ظاہر ہو جائے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے یہ 4 ماہ 10 دن کا جو وقت رکھا گیا، فرمایا کہ جب یہ پورا ہو جائے تو پھر جو آپ ارادہ کرتے ہیں کریں، اور جس طرح چاہیں وہ معروف طریقے سے پیغام پہنچائیں، نکاح کر لیں، شادی کی رسم کر لیں۔ تو یہ بڑی واضح ہدایت ہمارے سامنے ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان کا حل ہے، اور معاشرے میں جو لوگوں میں یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع نہ کیا جائے تو پھر اسی طرح یعنی یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل کو کھول کھول کر بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ معاشرہ امن سکون سے رہے، پرسکون رہے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بد نظامی پیدا نہ ہو۔ تو یہ صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب ہر شخص
ان احکامات سے واقف ہو۔ تو یہی تھوڑی سی کوشش ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس دی جائے کہ آپ خود کم از کم زندگی میں ایک بار قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اور زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے بعد جو بڑی زندگی آ رہی ہے اس کا کیا انجام ہوگا ہمارا۔ ہم دنیا میں جس طرح زندگی گزاریں گے اسی کے مطابق ہمیں آخرت کی زندگی ملے گی۔ تو اگر ہم آخرت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنایے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ واو عطفہ لا نفی جنس، اور اس کے بعد نفی جنس کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے۔ جناح اسم منصوب، لا کا اسم، علیکم مرکب جاری، فی ما عرضتم بھی اس میں جو کہ تم پیش کرو، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں۔ فی ما مرکب جاری، ما اس میں موصولہ، عرضتم فعل ہے، بھی مرکب جاری ہے۔ عرضتم مادہ عین را ضاد باب سبحہ ماضی کا پہلا صیغہ، اردا مضارع یعرض، سبحہ یسبح، عردا یعرض۔ عرضتم سبحتم کے وزن پہ، ماضی جمع حاضر مذکر، تم نے پیشکش کی۔ من خطبۃ النساء، پیغام نکاح ان عورتوں کو، من خطبتی مرکب جاری، خطبۃ النساء مرکب اضافی، او اکننتم فی انفسکم اشارہ کنایہ سے یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ او عاطفہ اکننتم فعل ہے، فی انفس مرکب جاری، انفسکم مرکب اضافی ہے۔ اکننتم مادہ کاف نون نون باب مزید فی کا اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، اکنّا مضارع یکنّو، اسلمہ یسلمو، اکنّا یکنّو۔ اکننتم اسلمتم کے وزن پہ، ماضی جمع حاضر مذکر، تم نے چھپایا یا چپکے سے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تعائدوہن سرا الا ان تقولوا، اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اور اگر کوئی بات کرنی ہے۔ علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے کہ تم، علمہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، انا حرف ناصبہ ہے، کم ضمیر جمع حاضر مذکر کے لیے۔ علمہ مادہ عین لام میم باب سامیہ ماضی کا پہلا صیغہ، عالمہ مضارع یعلم، سامیہ یسمع، عالمہ یعلم۔ عالمہ سامیہ کے وزن پہ فعل ماضی غائب مذکر کے لیے، اس نے جانا۔ ستذکرونہن جلد ہی ان کے بارے میں سوچو گے۔ ستذکرونہن میں سا حرف استقبال ہے، استقبال یعنی مستقبل کے لیے سوفا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سوفا مستقبل جرنل کے لیے یعنی کسی وقت، لیکن مستقبل قریب ہو، بہت جلدی کی بات ہو رہی ہو تو صرف سا ہی استعمال ہوتا ہے۔
تو سا حرف استقبال، تذکرون فعل ہے، ہن ضمیر جمع غائب مؤنث کے لیے، سا تذکرون ہن، مادہ تذکرون کا زال قاف را، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ ذکرہ، مضارع یذکرو، نصرہ ینصرو، ذکرہ یذکرو، تذکرون تنصرون کے وزن پہ مضارع جمع حاضر مذکر، سا جلد ہی یعنی قریب وہ یاد کریں گے، تذکرون ہن ان عورتوں کو، یعنی ان کا خیال ان کے دل میں جلدی آئے گا، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے کوئی خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، واو عطفہ لیکن حرف ناصبہ ہے، لا تواعدو یہ فعل نہیں ہے، ہن ضمیر جمع غائب مؤنث کے لیے، سرن کھلا اعلانیہ سب کے سامنے، لا تواعدو مادہ واو عین دال، باب ہے مزید فی کا جاہدہ ماضی کا پہلا صیغہ وعدہ، مضارع یواعدو، جاہدہ یجاہدو، وعدہ یواعدو، نہیں یہ فعل نہیں میں واحد کے لیے، جاہدہ کے واحد کے لیے لا تجاہد اور جمع کے لیے لا تجاہدو، وعدہ میں واحد کے لیے نفی کا صیغہ بنے گا لا تواعد اور جمع کے لیے لا تواعدو، لا تجاہدو کے وزن، تم سب نہ عہد کرو، الا ان تقولو البتہ یہ کہ کہو کوئی بات، الا حرف استثناء، ان ناسبت المضارع ہے، تقولو یہ تقولون تھا، ان نے اس کا نون گرایا تو یہ فعل منصوب ہوا، ان ناسبت المضارع ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں، ان تقولو مادہ تقولو کا قاف واو لام، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع یقولو، قالا یقولو، تقولون یہ تقولون دیکھیں فعل مضارع حاضر مذکر کے لیے، تم سب کہتے ہو، ان تقولو تاکہ تم سب کہو، قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، تو معروف طریقے سے اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، قولا معروفا ایک معروف بات، قولا مفعول بہ ہے اور معروفاً اس کی صفت ہے، دونوں مل کر مرکب توصیفی بنے، قولا معروفاً، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، واو عطفہ لا نہیں ہے، یعنی لا تعزموا یہ نہیں کا صیغہ ہے، عقدۃ مفعول بہ ہے، عقدۃ النکاح یہ مرکب اضافی بنا، لا تعزموا مادہ تعزموا کا عین زا میم، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ عزمہ، مضارع یعزمو، ضربہ یضربو، عزمہ یعزمو، فعل نہیں میں ضرب کے لیے واحد نہیں لا تضرب، جمع کے لیے لا تضربو، عزمہ کے لیے نہیں ہوگا واحد کے لیے لا تعزم، جمع کے لیے لا تعزمو، لا تضربو کے وزن پہ، تم سب فیصلہ یعنی عزم نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، حتی ناسبت المضارع ہے، یبلغ فعل منصوب ہے، الکتاب فاعل ہے، اجلہ یہ مرکب اضافی ہے اور مفعول بہ بھی ہے یبلغ کا، تو اس فعل کی تفصیل دیکھتے ہیں،
یبلغا مادہ با لام غائن، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ بلغا، مضارع یبلغو، نصرہ ینصرو، بلغا یبلغو، یبلغو ینصرو کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ پہنچتا ہے یا پہنچے گا یا اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ حتیٰ یبلغا، حتیٰ نے یبلغو کو یبلغا یعنی نصب حالت میں کر دیا، جب تک کہ پوری نہ ہو، یعنی عدت کا وقت پورا نہ ہو۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 235 پڑھی ہے، کچھ حصہ باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ارشادات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی صرف راضی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔